Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum student. The topic that we will going to discuss together today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. These are the learning objectives I have for you for this discussion. Number one, we will going to understand the purpose of Bloom taxonomy, and number two, we will going to differentiate between the different levels of cognitive domain in the Bloom taxonomy. The content that I have taken for this discussion is taken from the Taxonomy of Education that was written by Bloom in 1956. The reference is over here. If you want to take it, you can download it from the internet. Let's begin with the history. The history in which we're going to look at that why the need for the Bloom taxonomy emerged. So, give it a look. In 1948 in American Psychological Association convention that was going on in Boston, there were so many renowned scholars, educationists, professors, deans, and psychometricians who actually developed tests were sitting over there and they were discussing on two important agenda. The first agenda was that how to develop an authentic test that actually measures what the student have learned. Number two, how to share the results and the credential about the test with the other stakeholder, how to communicate it. So before moving ahead, they realize that it is not an easy thing to communicate your results and the credential about your test to the other stakeholder until unless you have a theoretical framework, a single theoretical framework that provide a definition of each and every term. So whenever we communicate our result or testing the standard to the other stakeholder, they come to know the exact meaning of those terms that use in the test. For the sake, they realize they need to have a common theoretical framework which could be used to facilitate communication among examiners who were developing tests, or a framework could promote the exchange of test materials and ideas about testing in a more better and precise way. So that framework could promote the exchange of text material in a more effective and better way and ideas about testing. So if we exchange the material, so we come to understand it that exactly that term that I am using in my test, what does it means by in that specific theoretical framework. Definitely, a single theoretical framework also help researchers to conduct their research, maybe on the topic of examining an education and the relationship between, and then share the findings of the result with multiple people. Then a theoretical framework obtained through a system of classifying the educational objectives. So who have done this task? Bloom and his team. So the rationale for Bloom taxonomy actually was number one, the classification of goals of education system. What does it mean by that? He just took the student learning outcome and then he classified them in different domains. In the classification, what we do, we actually arrange all of the components that have similarities in a single heading or classification or a class. And over here we are saying the domains in the Bloom taxonomy. Then the rationale for Bloom taxonomy was to help teachers, administrators, professional specialists, and research workers who deal with curricula and evaluation problems so that they come to know a single definition in single language. In this way, in discussing this problem with greater precision and greater accuracy, they can talk about their test to each other. So let's take example over here and move ahead. So example over here is that if I am saying that after teaching this topic, the student will come to understand the Bloom taxonomy, how I will come to know that who understand and what the answer of those understanding concept will going to be look like. How I come to know that that other student doesn't understand it. So, what exactly we mean by understand, or in the concept of understanding, what exactly a teacher need to look at, this is what Bloom taxonomy has done. It defines. So, Bloom taxonomy is defining and classifying the learning objectives. But what Bloom taxonomy is not intended to
is to classify the instruction method. Bloom taxonomy never ever classify that how we should teach in the classroom and how we should take a teaching method to present our material to the student. For example, either I'm going to take the lecture method or use the discussion, problem solving, simulation method. So Bloom taxonomy is not providing exact guideline for this one. Or the different kind of instructional material that teacher can use. Bloom taxonomy is not at all classifying them as well. The second intention that Bloom taxonomy doesn't have at all is to classify the particular subject matter or content. So whatever we have in our textbook, the content, the topic, Bloom taxonomy don't classify them. Only thing Bloom taxonomy is classifying is student learning objectives. What a student will going to learn and how we come to know that they have learned that specific thing. So here is the structure of the Bloom taxonomy. Bloom actually classifies all the teaching, learning, agenda into 3 domains. According to him, that the purpose of all schooling is to develop these 3 domains. The number 1 is cognitive domain, the number 2 is affective domain of a student, and the number 3 is to develop psychomotor skills in their domain. Okay, we will going to start with the cognitive domain. Before going ahead, we need to know that cognitive domain is so far the most researched one. So our whole curriculum, our whole teaching learning research is actually focusing on the cognitive domain. Before going ahead, let me explain you what cognition is. The very simple definition of cognition is thinking, how we think. So what do we mean by thinking? Let's have an example. You are sitting in an examination hall and you have a question in front of you and it is MCQs. So what you do? You read out the stamp of MCQs and then you find out there are 4 options. Out of the 4 options, usually there is only 1 option is correct. So how do you think about it? We read out the stamp and then we think about it, which are the options who are absolutely wrong. So in the thinking process, suppose you find out option number 1 and 4 absolutely wrong. Then you find out, okay, the option number 2 and 3, maybe one of them is correct, but it's confusing over there. So what you do, you reason. You give reason why option number 2 may be correct or why option number 3 may be wrong. So in your thinking process, you are thinking about the stuff and then you are reasoning about it. And then you reach on the decision, let's say option number 2 is correct according to you. So after reasoning, you reach, let's mark option number 2. So that's how our thinking process develops. The main purpose of whole school learning process is to develop our thinking process. How to solve multiple problems in classroom, in textbook, and definitely in examination. The multiple problems range from the academic problems of each subject and then later on they connect to your personal and professional problems. So what is cognitive domain? It involves knowledge and the development of intellectual skills according to the Bloom's and what he has given in 1956. This includes the recall or recognition of specific facts, procedural patterns, and concepts that serve in the development of intellectual abilities and skills. So the focus of the cognitive domain is on thinking skills and intellectual skills. All our intellectual skills are multiple kind of thinking skills. Then Bloom have a second domain and it is the affective domain. What it is? It includes the manner in which we deal with things emotionally. So it is another key agenda of schooling that we actually trained our student how to cope up emotionally and with emotional issues such as feelings, values, appreciation, enthusiasm, motivations, and attitude. And later on, we will going to discuss it in a more detailed manner and see how our affective domain affect our cognitive domain and psychomotor domain or general our learning capabilities. The last domain of Bloom's taxonomy is psychomotor domain. It includes physical movement, coordination, use of motor skills area, development of these skills,
require practice, and is measured in terms of speed, precision, procedure, or techniques and execution. In the coming weeks, we will going to discuss it in a more detailed manner. For today's discussion, our main focus definitely will going to be on just the cognitive domain. Now, let's begin with it. Here is a Bloom's cognitive domain, and here is a illustration over there. So we can see in the illustration on the very right side there is a gray arrow, and at the bottom of the arrow it is written lower order thinking skill, and at the upper end of the arrow it is written down higher order thinking skill. What does it mean by the lower order thinking skill require less energy for resolving questions, and higher order thinking skill require more energy, more time for resolving questions. It means the questions of higher order thinking skills are more complicated, they require more time, and they require more skills. Now we can see on the left side of this figure or picture, there are 6 different levels. So cognitive domain has 6 different levels. The lower level is known as the cognitive level. Cognitive level is knowledge. What does it mean by? In the knowledge level, actually we just need to remember what we learned. And then whenever we got a question that is related to the knowledge level, we need to just recall it. How you will going to define it? Let's take an example. हमारे पास इम्तहानात में मुताला पाकिस्तान से मुतल्लिक बच्चों के लिए सवाल आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान कब बना था। अब पाकिस्तान कब बना था इसको याद करने के लिए हमें सिर्फ उस तारीख का रट्टा मारना है और उसको मेमोराइज करना है, उसको याद रखना है। और जब ये सवाल आएगा तो सवाल का जवाब देने के लिए हमें कितनी थिंकिंग प्रोसेस या थिंकिंग स्किल डेवलप है कि हम उसे रिकॉल कर लें कि वो कौन सी तारीख थी और उसके ऊपर टिक लगा दें। सो वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम में जो कि मेमोराइजेशन से रिलेटेड होते हैं उनको हम कहते हैं नॉलेज लेवल की कॉग्निटिव डोमेन, और उनको याद करने के लिए और उससे मुतालिक उनके सवालों के जवाब देने के लिए जो हमारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो सबसे लोअर लेवल की हैं, एंड दैट इज़ नॉलेज. सो व्हाट वी कम टू अंडरस्टैंड इट कि रट्टा मेमोराइजेशन सबसे लोअर लेवल है हमारी थिंकिंग स्किल्स का, कॉग्निटिव स्किल्स का. जब टीचर्स मेमोराइज बेस्ड मटेरियल के ऊपर सवालात बनाते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट को वो सवालात याद हैं या नहीं याद, तो वो किस किस्म के एक्शन वर्ब इस्तेमाल करते हैं अपने सवालात की कंस्ट्रक्शन में. गिव इट अ लुक. इट इज़ लाइक अरेंज, डिफाइन, डिस्क्राइब, डुप्लीकेट, आइडेंटिफाई, लेबल, लिस्ट, एंड देयर आर सो मेनी. नॉलेज लेवल से बेहतर लेवल आ जाता है अगला, एंड दैट इज़ अ कॉम्प्रीहेंशन लेवल. Comprehension level, what it is, it demonstrates an understanding of the facts. So comprehension level में students रट्टा नहीं मारते बल्कि वो conceptually चीज़ों को understand करने की कोशिश करते हैं. अगर वो सवालात किसी और तरीके से पूछे जाएं और अगर उन्हें conceptual understanding है उस concept की तो उस सवालात का आराम से वो जवाब दे सकते हैं. So ये जो thinking level है ये definitely knowledge level से बेहतर है. इस थिंकिंग लेवल के जो सवालात होते हैं जो टीचर बनाते हैं कि क्या बच्चों को इन कॉन्सेप्ट के बारे में कॉम्प्रीहेंशन हो गया, वो सवालात कुछ ऐसे दिखते हैं और ऐसे एक्शन वर्ब से स्टार्ट होते हैं. क्लासिफाई, कन्वर्ट, डिफेंड, डिस्क्राइब, डिस्कस एंड सो मेनी अदर. कॉम्प्रीहेंशन के बाद कॉग्निटिव डोमेन का जो अगला हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल है वो है एप्लीकेशन लेवल. In the application level, what we do, we apply knowledge to actual situation. What does it mean by? कि आप वो knowledge जो किताबों में पढ़ते हो कुछ examples में आप उसे एक नई situation में apply करके देखते हो. अगर वो उस knowledge के बारे में आपकी comprehension है, आपकी understanding है, तो आप उसको आसानी से एक नई situation में apply कर सकते हो. और ये क्या है? That is a better thinking order, thinking skill than knowledge and comprehension. तो जब टीचर्स एप्लीकेशन लेवल की थिंकिंग स्किल्स स्टूडेंट की चेक करना चाहते हैं, तो जब वो सवालात बनाते हैं या एक्टिविटीज़ और टास्क बनाते हैं,
تو وہ ایکٹیویٹیز کی ایکشن ورب یا ایکٹیویٹیز میں جو وہ پہلا ورب استعمال کرتے ہیں وہ کچھ ایسا دکھتا ہے: اپلائی، چینج، چوز، کمپیوٹ، ڈیمونسٹریٹ، illustrate, interpret, prepare, produce. دین اس سے اگلا لیول آ جاتا ہے ہمارے پاس انالیسس کا لیول. انالیسس، سنتھسس اور ایویلویشن وہ لیول ہیں جو ہمارے پاکستان میں جنرلی اسکولس کے اندر پریکٹس بچوں کو نہیں کرائے جاتے. ہماری اسکول ایجوکیشن گریڈ 1 سے لے کے یا پری اسکول سے لے کے گریڈ 12 تک نالج، کمپریہنشن اور اپلیکیشن لیول کے تھنکنگ اسکلس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. ہمارا جتنا کانٹینٹ ہے وہ اسی کے اوپر ارینج کیا گیا ہے، اور جو ہمارے لرننگ آبجیکٹیو ہیں ایدر وہ نالج بیسڈ ہوتے ہیں یا کمپریہنشن بیسڈ ہوتے ہیں یا اپلیکیشن بیسڈ ہوتے ہیں. دا سیم وے جیسے ہمارا گریڈ کم ہوتا ہے، فار ایگزامپل گریڈ 1 ایک چھوٹا گریڈ ہے، ہمارا انیشیل گریڈ ہے، انیشیل گریڈ کا موسٹلی کانٹینٹ جو ہے وہ نالج بیس ہوتا ہے. جیسے جیسے گریڈ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے کوگنیٹیو ڈومین کا لیول بھی بڑھتا جاتا ہے. جب ہم گریڈ 3-4 میں آتے ہیں تو ہم نالج اور میمورائزیشن سے کمپریہنشن کی طرف چلے جانا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم اگلے مزید گریڈ میں جاتے ہیں تو ہم سے ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ ہم کمپریہنشن سے اپلیکیشن کی طرف ہمارا تھنکنگ پروسیس جائے. اسی طریقے سے اگر آپ اپنی ٹیکسٹ بکس کو دیکھیں تو آپ کی گریڈ 1 کی ٹیکسٹ بکس موسٹلی انفارمیشن بیسڈ ہوتی ہیں جس میں ہمیں میمورائز کرنا پڑتا ہے، اور جیسے جیسے وہ ٹیکسٹ بک اگلے گریڈ میں جاتی ہیں اس میں کمپریہنشن کے ٹاپکس آتے جاتے ہیں، اور ہائر گریڈس میں اپلیکیشن لیول کے بھی سوالات اور ٹاپکس آ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم اسکول ایجوکیشن سے پاکستان میں کالج ایجوکیشن میں انٹر ہوتے ہیں تو کالج ایجوکیشن کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوور آرڈر تھنکنگ اسکل سے ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل کی طرف لے کے جایا جائے، اور جس کا پہلا اسٹیپ آتا ہے انالیسس. Cognitive domain میں analysis کیا ہے؟ It is break down objects or ideas into simpler part and find evidence to support generalization. اس کی ایگزامپل بلوم ٹیکسانومی itself ہے. سو بلوم ٹیکسانومی نے کیا کیا کہ جو بہت ڈھیر سارے اسکولس میں ہمارے پاس لرننگ آبجیکٹیو ہوتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو یہ اتنا کچھ سکھانا ہے گریڈ 1 سے لے کے 12 تک، ان تمام ڈھیر ساری انفارمیشن کو کلاسیفائی کر دیا 3 ڈومینس میں: کاگنیٹو میں، افیکٹو میں، سائیکوموٹر میں. پھر اس نے کیا کیا کہ ہر ڈومین میں ڈفرینٹ لیولس بنائے. سو یہ چیز کیا ہے؟ بریک ڈاؤن آبجیکٹس اور آئیڈیاز انٹو سمپلر پارٹ، تاکہ ہم اسے آسانی سے سمجھ سکیں، اس کو آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکیں، اسے آسانی سے ورک آؤٹ کر سکیں. اور پھر کیا کریں؟ اینڈ فائنڈ آؤٹ ایویڈنس ٹو سپورٹ جنرلائزیشن. ان دا کیس آف بلوم ٹیکسانومی ہم جنرلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اسی کوگنیٹیو ڈومین کو استعمال کر سکتے ہیں ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں، اسٹوڈنٹ کے لرننگ آبجیکٹیو بنانے میں، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، سائنس میں بھی، فزکس میں بھی، کیمسٹری میں بھی، بیولوجی میں بھی اور میتھمیٹکس میں بھی. سو یہ کہلاتا ہے انالیسس لیول. جب ہم اسٹوڈنٹس کا انالیسس لیول کی تھنکنگ اسکلس چیک کرتے ہیں تو ہمارے سوالات اس طرح شروع ہوتے ہیں: اینالائز، بریک ڈاؤن، کیلکولیٹ، کیٹیگرائز، compare, examine, experiment, identify, infer, model, and so many other words. Analysis کے بعد جو اگلا higher order thinking skill آتی ہے cognitive domain میں، that is known as synthesis. And it is compiling compartment ideas into a new whole or propose alternative solution. What does it mean by کہ جب ہمارے پاس ملٹیپل آئیڈیاز آ جاتے ہیں ہم کیسے ان تمام آئیڈیاز کو کمبائن کر کے ایک بگ پکچر دیکھ سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں، یا اس سے ہم کیا کنکلوژن لے سکتے ہیں. لیٹ سے کہ ہمارے پاس ریسرچ اسٹڈیز سے یہ فائنڈنگز آئی ہیں کہ وہ بچے جن کے دونوں والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان بچوں کی ایکڈیمک سکسیس کم ہو سکتی ہے. پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ ان بچوں کی ایکڈیمک سکسیس چیلنجنگ ہوگی، انہیں مسائل آئیں گے اسکول میں آگے پروسیڈ کرنے میں، اور اٹ از ڈیفیکلٹ فار دیم. وہ بچے جن کے دونوں والدین پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان بچوں کی ایکڈیمک سکسیس اتنی چیلنجنگ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو ایشوز یا پرابلمز لے کے گھر جاتے ہیں اپنے ایکڈیمکس میں، اپنے سبجیکٹ میں، ان کے والدین کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ انہیں ایک سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ انہیں ملٹیپل طریقوں سے اس ایگزامپلس کے تھرو ان بچوں کو وہ کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان بچوں کو ڈبل سپورٹ ملتی ہے اسکول میں بھی اور گھر میں بھی.
ایک ریسرچ اسٹڈی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سوشو اکنامک اسٹیٹس کی وجہ سے بچوں کی لرننگ کیپیبلٹی میں فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پہ وہ بچے جو بہت ہی غریب گھروں سے آتے ہیں اور جن کے والدین کمپیوٹر، انٹرنیٹ یا لرننگ مٹیریل افورڈ نہیں کر سکتے، ان گھروں کے بچے جب اسکول میں آتے ہیں تو ان کی لرننگ کیپیبلٹی دوسری ہوتی ہے. جبکہ وہ بچے جن کے والدین افورڈ کر سکتے ہیں، جو ہائر سوشو اکنامک اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں، بچپن سے ہی ان کے والدین انہیں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور کتابیں اور مختلف لرننگ مٹیریل لا کے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچے جب اسکول میں آتے ہیں تو آلریڈی بہت سی انفارمیشن جانتے ہیں. تھرڈ چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ بچے جو جن گھر میں بہت ڈھیر سارے بچے ہوتے ہیں، ان گھروں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو گھروں میں زیادہ توجہ نہیں پیرنٹس دے پاتے، اور ان کی بھی لرننگ کیپیبلٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں ان فیملی اسٹرکچر کی نسبت جہاں بچوں کی تعداد کم ہو. So now we have three different kind of information. پیرنٹل ایجوکیشن کا افیکٹ بچوں کی لرننگ کیپیبلٹیز پہ اور لرننگ آؤٹ کمس پہ، سوشو اکنامک اسٹیٹس کا امپیکٹ بچوں کی لرننگ کیپیبلٹیز پہ اور آؤٹ کمس پہ، اور نمبر آف چلڈرن کا افیکٹ بچوں کی لرننگ کیپیبلٹیز پہ اور آؤٹ کم پہ. اب ہم تینوں انفارمیشن جوڑ کے کیا کنکلوژن نکال سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کنکلوژن نکال سکتے ہیں، اس کو سنتھسائز کر سکتے ہیں ملٹیپل انفارمیشن سے، کہ جو بچے ہمارے یہاں غریب گھروں سے آتے ہیں اور موسٹلی ہمارے غریب گھروں میں ہی زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے اور وہاں پہ پیرنٹل ایجوکیشن جو ہے اسی کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ بچے آلریڈی ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں، اور جب وہ کلاس میں انٹر ہوتے ہیں پہلے گریڈ میں تو ایک بلٹ ان ڈس ایڈوانٹیج کے ساتھ کلاس میں انٹر ہوتے ہیں. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ان بچوں کو اس میتھڈ سے نہ پڑھایا جائے جیسے دوسرے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے جو آلریڈی کیپیبلٹیز لے کے کلاس روم میں آ رہے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو غریب گھروں سے آ رہے ہیں، جن کو گھروں میں واپس سپورٹ نہیں ملتی اگر انہیں ایکڈیمک پرابلمز یا ایشو ہوتی ہیں. تو ہمیں انہیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ مختلف قسم کی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ ٹائم ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. So this is a synthesis of multiple information. Then the last, the highest cognitive domain is evaluation. And it is the highest thinking skill and the highest thinking skill order. In the evaluation, what we do, we make and defend judgment. On the basis of the judgment, we always make decisions. So ہم ججمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ ججمنٹ دو چیزوں پہ بیسڈ ہوتی ہے، انٹرنل ایویڈنس پہ یا ایکسٹرنل کرائٹیریا پہ. جب ہمیں کسی بھی چیز پہ ججمنٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے ایویڈنس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم کیسے یہ جج کریں کہ اس بچے نے تمام لرننگ آؤٹ کمس جو ہیں اچیو کر لیے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کے ٹیسٹ ریزلٹ دیکھتے ہیں، فارمیٹیو اسیسمنٹ کو دیکھتے ہیں، سارے سال کے پروسیسز کو دیکھتے ہیں، اینڈ دین وی میڈ اپ آن ججمنٹ اینڈ ٹیک اے ڈیسیژن. یا ہمارے پاس کوئی ایکسٹرنل کرائٹیریا ہوتا ہے. ان دا ویلویشن پروسیس ہمارے پاس ایکسٹرنل ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، وہ ایک ایکسٹرنل کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے اوپر بچے جا کے اپیئر ہوتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، ان کے رزلٹ آتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم جج کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے بچے کو پڑھایا وہ کس حد تک اچیو ہو گیا اور کس حد تک اچیو نہیں ہوا. سو ایویلویشن ریکوائرڈ لاٹس آف ڈیٹا، اور اس ڈیٹا کو کیئرفلی دیکھنا پڑتا ہے، لاجیکلی دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر ہم کس پہ پہنچتے ہیں؟ فائنل ججمنٹ پہ پہنچتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم ہمارے پاس انالیسس، سنتھسس، ایویلویشن کے لیے ایک بہت ہی اچھی اگزامپل ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از نون ایز ریسرچ پروجیکٹ. جب بھی کبھی ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، اور پہلی فیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ڈھیر سارے ڈیٹا کو جو ہم نے کلیکٹ کیا ہوتا ہے اینالائز کرتے ہیں، اس کی ہیڈنگس بناتے ہیں، کیٹیگرائز بناتے ہیں، جو ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں اسے ایک ہیڈنگ میں ڈال کے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ وہ سمپلر پارٹس میں آ جائے، اس کو پڑھنا آسان ہو جائے. دین ہم اگلے لیول پہ کیا کرتے ہیں اپنی ریسرچ میں کہ ہم انالائز ڈیٹا کا سینتھسس کرتے ہیں، جو ہم نے ڈفرینٹ ہیڈنگ بنائی ہوتی ہیں ہم اس سے ایک کنکلوژن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ جس پرپز کے لیے ہم نے ریسرچ کی تھی، جن سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے ریسرچ کی تھی، ان سوالوں کے جواب ہم کس حد تک ہمیں مل گئے اور کس حد تک رہ گئے. اور وہ ایک ٹیڈیس پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم پورے ڈیٹا کو کیئرفلی دیکھ کے، لاجیکلی انالائز کر کے، ایویڈنس دیکھ کر، انٹرنل ایویڈنسز اور ایکسٹرنل کرائٹیریا کو دیکھ کے یہ ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. سو گرلز اینڈ بوائز،
दिस इज कॉग्निटिव डोमेन. इस कॉग्निटिव डोमेन के हमारे पास 6 लेवल हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेलुएशन. सबसे निचला लेवल, नॉलेज लेवल, सबसे कम थिंकिंग स्किल रिक्वायर्ड करता है. इसीलिए हमारे यहाँ जो नॉलेज लेवल के सवाल होते हैं उसके सबसे कम नंबर होते हैं. और सबसे हायर जो प्रोसेसेस हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेलुएशन, ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं इसके, फॉर एग्जांपल थीसिस के आपके 100 मार्क्स होते हैं, बल्कि ये ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर करता है. जब हम थीसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास अमूमन साल 1.5 साल होता है और उसके अंदर हम ये तमाम एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेलुएशन लेवल के सवालों के जवाब देते हैं. सो दैट्स हाउ कॉग्निटिव डोमेन ना सिर्फ सवालों के जवाब देने में हमें थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट रिक्वायर करते हैं, बल्कि डिफरेंट टाइम भी रिक्वायर करता है. इसीलिए हम हर लेवल के डिफरेंट किस्म के नंबर रखते हैं. हम ये नंबर कैसे रखते हैं और इंस्ट्रक्शन में ब्लूम टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव डोमेन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वी विल गोइंग टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. फॉर द टाइम बीइंग, good luck.